رمضان ایک ایسا مبارک اور پاک مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بھیجا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کے لیے اور زندگی کو صحیح دشا دینے کے لیے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کی گئی دعائیں خاص قبولیت رکھتی ہیں۔ ہر سچے دل سے مانگنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے تمام مسلمانوں پر 30 روزے فرض کیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی دنیا بھر کے مسلمان اس برکت والے مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی گہرائی سے ان باتوں پر غور کیا ہے؟ آخر مسلمانوں پر روزے کب فرض کیے گئے؟ کیا روزہ صرف امت محمدی کے لیے ہے یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا؟ حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ کیوں مانا جاتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص روزہ کیا تھا؟ کیا ہر امت کے روزے 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں کے روزے کا حکم ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ قرآن پہلی بار کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا یہودی اور عیسائی قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں؟ اگر ہاں تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، جس کا آسان مفہوم ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد ایک ہی تھا، تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور احترام دل میں پیدا کرنا۔ جب کوئی بندہ اللہ کا حکم مان کر پورے صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کا عظیم بدلہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ برکتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں وسعت دیتا ہے، غریب سے غریب انسان تک پر اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا بندہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے۔ جب تک اجازت نہیں ہوتی نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ اتہاس اور روایتوں کے مطابق زمین پر تشریف لانے کے بعد سے ہی روزے کی شروعات ہو چکی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو۔ یہ وہی تاریخیں ہیں جب چاند پورا اور روشن ہوتا ہے، جسے عام طور پر 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے طور پر انہوں نے یہ روزے رکھے۔ اس طرح سال بھر میں ان کے 36 روزے پورے ہوتے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی مہینے میں 3 روزے رکھے، ٹھیک وہی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ طوفان نوح سے نجات ملنے کے بعد انہوں نے ان روزوں کو شکر کا نام دیا، یعنی یہ روزے اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر بھی رکھے جاتے تھے۔ روزے کے طریقوں میں سب سے الگ انداز مانا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ لگاتار 1 دن روزہ پھر 1 دن بنا روزے کے۔ اس طرح پورے سال میں لگ بھگ آدھا سال روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ اس طریقے کو عبادت میں سنتولن اور صبر کی بلندی کی مثال مانا گیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا، مہینے کی شروعات میں 3 دن
مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن، یعنی پورے مہینے کو عبادت سے جوڑ دینے کا ایک خاص انداز۔ روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، یعنی عبادت میں ان کی مشغولیت بے حد زیادہ تھی۔ روزوں کے سلسلے میں سب سے الگ واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ صحابہ کرام کے بیان کے مفہوم کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان روزوں کے فضل سے انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا تھا۔ جب ملاقات کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اتنے دنوں کے روزے کی وجہ سے منہ میں جو بو ہے اسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی ٹہنی لے کر مسواک کر لی، لیکن اللہ کے حکم میں اپنی طرف سے دخل دینے کی وجہ سے انہیں 10 دن اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ عام روزوں سے الگ تھا۔ قرآن میں یہ بیان آتا ہے جس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ان کا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نہیں بلکہ بات چیت سے رکنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ یہ ایک خاص قسم کا روزہ تھا جس میں انسان اپنی زبان کو روک کر عبادت کی حالت میں رہتا ہے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انہیں باقاعدہ فرض کیا گیا۔ روایتوں کے مفہوم کے مطابق روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب مسلمانوں کی شریعت مکمل طور پر مقرر کی جا رہی تھی۔ پچھلی امتوں کے روزے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کے مفہوم سے صاف ہے، ہم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کی تعداد الگ تھی، ان کے وقت الگ تھے اور ان کے حالات کے مطابق طریقے بھی الگ تھے۔ رمضان کے پورے 30 روزے صرف امت محمدی کے لیے خاص کیے گئے، اور امت محمدی سے پہلے یہودی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا، اسی دن اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی اور دریائے نیل میں راستہ نکال کر پار کرایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ بعد میں ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے جانے لگے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان روزوں کو سنت کا درجہ دے دیا گیا۔ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آسان مفہوم یہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے بند نہیں کیے جاتے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت، برکت اور معافی کے موقع اس مہینے میں بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ روزے کا اصلی مقصد اور اس کی حکمت، کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے اللہ کی اطاعت، صبر اور اپنے نفس پر قابو پانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی گئی، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں، روزے کی پابندی کریں، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے بعد میں ضرور پورا کریں۔ روزے رکھنے کے فائدے سائنس کی نظر میں، آج کا دور سائنس کا دور ہے، نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، اور بہت سے سائنسدانوں نے روزے کے بارے میں بھی شودھ کیا ہے۔ انہوں نے کئی فائدے بتائے، یہاں ہم ان میں سے 7 اہم فائدے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دل اور دماغ کے لیے فائدہ مند۔ سائنس کے مطابق روزہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔
یہ انسان کے دل اور دماغ کو بہتر حالت میں لے آتا ہے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کنٹرول۔ روزے کی حالت میں انسان کا بلڈ پریشر نہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور نہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق نارمل رہتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پورے سال بی پی کی شکایت میں رہتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے انہیں خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بدن کی چربی کم ہونا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو غذا کم استعمال ہوتی ہے، اس سے جسم میں جمع ہوئی فالتو چربی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے۔ جس بدلاؤ کے لیے لوگ سال بھر رننگ اور ایکسرسائز اور جم میں محنت کرتے ہیں، وہ کام روزے کے دوران خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، پٹھوں میں مضبوطی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے مسلز یعنی پٹھوں میں طاقت آتی ہے، کمزوری کے بجائے مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جس کا آسان مفہوم ہے کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند رہو گے۔ نمبر 5، ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے۔ جب پاچن تنتر کو آرام ملتا ہے تو اس کا سیدھا اثر جگر اور دل پر بھی پڑتا ہے، اور جب دل بہتر حالت میں ہوتا ہے تو جسم کے کئی حصے بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، پھیپھڑوں کی صفائی۔ روزے کی حالت میں خون کی سپلائی سامانیہ سے کم ہو جاتی ہے، جس سے پھیپھڑوں میں جمع ہوا خون دھیرے دھیرے صاف ہونے لگتا ہے۔ اس طرح پھیپھڑوں کی صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہڈیوں میں طاقت۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں ہڈیوں کے اندر موجود گودا حرکت میں آتا ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں مضبوط ہوں تو پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان 7 فائدوں کے علاوہ بھی سائنسدانوں نے کئی اور فائدے بیان کیے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آخری دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی پابندی نصیب کرے، گناہوں سے بچائے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی ہی علمی اور دینی باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔